یہ ایک ایسے عجیب القسمت شخص کی کہانی ہے کہ جو صحابی رسول تھا، جس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا، خداوند کریم کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حالت اسلام پر اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سعادت یہ بھی حاصل کی تھی کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا تھا۔ رسول خدا کی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اس حج میں 1.25 لاکھ اصحاب رسول خدا کے ساتھ تھے۔ عرب و عجم سے ہر طرف سے لوگ شریک ہوئے، اور ان افراد میں سے ایک شخص یہ تھا کہ جس کا نام تھا حارث بن نعمان۔ یہ شخص وہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کا صحابی تھا، آپ پر ایمان لایا تھا، کلمہ توحید و نبوت پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اس نے جہاد بھی کیا، جنگوں میں بھی حصہ لیا، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اللہ کے رسول کے ساتھ حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، دیگر معاملات بھی تھے۔ لیکن کیا ہوا ایسا کہ رسول خدا کی موجودگی میں، رسول خدا کے سامنے اس شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنا حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف۔ راستے میں خم کا ایک میدان آیا۔ خم کے میدان پر اللہ کے رسول نے آخری خطبہ ادا کیا، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کے وہ خطبات کے جن کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے ہوا تھا، اس کا اختتام ہوا خم کے میدان میں۔ اور وہاں پر غدیر خم جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ آخری خطبہ تھا۔ خطبہ اس لیے آخری کہ اللہ کے رسول نے بہت سارے افراد کو جمع کیا اور ان سے ایک اجتماعی گفتگو کی۔ احادیث اس کے بعد بھی جاری رہیں، لیکن خطبہ جو ہے عوام سے خطاب، وہ یہ آخری تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ نے تمام افراد کو جمع کیا، حکم دیا کہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم کے رسول کی زندگی میں یہ حج کے خطبے کے بعد جو سب سے بڑا اجتماع تھا وہ یہ تھا، یعنی اس سے پہلے جو حج کر کے آئے تھے وہ سب سے بڑا اجتماع تھا، اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا اجتماع تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے خطبے انجام جو دیے ہیں وہ مسجد نبوی میں دیے ہیں، قلیل تعداد میں افراد کے سامنے، لیکن اتنا بڑا جمع غفیر کہیں اور نہیں تھا۔ تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور ان لوگوں کو جمع کر کے آپ نے کہا کہ پروردگار نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول اس بات کو پہنچا دو کہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جب یہ جملے کہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو یاد رکھو، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ تو اللہ میرا سردار ہے اور میں تمہارا سردار ہوں، پس جس کا میں سردار اور آقا اور مولا اور رہبر اور رہنما ہوں، اس کا آقا اور مولا اور رہبر اور رہنما میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور مولا کائنات کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آپ نے بیعت طلب کی تمام افراد سے کہ میرے بعد اس کو اپنا امیر بنانا، اس کو اپنا آقا اور مولا ماننا، یہ اللہ کا ولی بھی ہے اور میرا وصی و جانشین بھی ہے۔ جب یہ جملے آپ نے کہے تو تمام افراد نے مولا کائنات کے ہاتھ پر اجتماعی بیعت کی۔ جو قریب تھے انہوں نے ہاتھ رکھ کر، اور جو دور تھے انہوں نے اجتماعی طور پر مولا کائنات کی بیعت کی۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کا وہ معروف جملہ بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا لکل مؤمن و مؤمنۃ، کہ اے علی مبارک ہو آپ کو، آپ میرے بھی امیر بن گئے ہیں، سید و سردار ہیں، اور آپ ہر مومن مرد اور عورت کے بھی مولا اور سید و سردار ہیں۔ تو اس موقع پر حارث بن نعمان
کہ جو پروردگار کے رسول کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے اعتراض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، روزے رکھو، ہم نے رکھے، حج کیا ہم نے آپ کے ساتھ، دیگر عبادات انجام دیے، اب جاتے جاتے ہمارے ماں باپ آبا و اجداد کے قاتل یعنی علی ابن ابی طالب کو ہمارے اوپر امیر بنا کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ تھا کہ جس کے آبا و اجداد کو مولا کائنات نے بدر، احد، خیبر وغیرہ اور دیگر جنگوں میں قتل کیا تھا، اس کے مشرک آبا و اجداد کو مولا کائنات نے قتل کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جاتے جاتے علی کو ہمارے اوپر امیر بنا کے جا رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا کہ علی کو میں نے تمہارا امیر نہیں بنایا، بلکہ جس اللہ نے نماز واجب کی ہے، روزہ واجب کیا ہے، حج واجب کیا ہے، اسی خدا نے تم لوگوں پر علی کی ولایت کو واجب کیا ہے۔ اس اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا امیر علی کو ہونا چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے رسول، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہو مجھ پر عذاب نازل کرے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہاں پر اس آیت کو تذکرہ کر دیا تھا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ اس وقت کہ جب ایک سائل نے ایک عذاب واقع کی طلب کی تو اللہ نے آسمان سے ایک پتھر نازل کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں رسول خدا کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ تو رحمت للعالمین ہے، حج کر کے آیا ہوں، نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو مجھ پر عذاب نہیں آئے گا اور رسول یا ناراض ہوں گے یا یہ ولایت کا فیصلہ واپس لے لیں گے۔ عذاب کی تو توقع نہیں تھی، تو اس نے ایسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ نے بنایا ہے تو میرے پہ عذاب نازل کر دے۔ اور وہ اللہ نے بنایا تھا، مولا کائنات کو لوگوں کا امیر، ان کا مولا اللہ نے بنایا تھا۔ تو بس اس بدقسمت شخص نے عذاب کے لیے سوال کیا اور ادھر پروردگار کی رحمت اس کے غضب میں تبدیل ہوئی اور اگلے لمحے میں ہی آسمان سے ایک پتھر آیا اور حارث بن نعمان فہری کے سر میں داخل ہوا اور وہاں پر وہ واصل جہنم ہوا۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ جو رسول خدا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، رسول خدا سے بات کر رہا تھا، بالکل آمنے سامنے رسول خدا سے ہم کلام بھی تھا، اور نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، روزہ دار بھی تھا، مجاہد بھی تھا، تمام خصوصیات تھی متقی ہونے والی۔ لیکن ایک صفت تھی جو اس کے عذاب کا باعث بن گئی۔ وہ کیا تھی کہ اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے بغض تھا، علی کے لیے نفرت اور دشمنی تھی۔ بس یہ وہ جرم تھا کہ جس نے اس کی ساری نمازوں کو بھی ختم کر دیا، روزے بھی کھا گئی، اس کے حج کو بھی ختم کر دیا، کوئی اچھا عمل اس کے کام نہیں آیا اور خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی شخص اگر آپ کے سامنے لاکھوں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کر رہا ہو، آپ اس کے اس ظاہری عمل پہ نہ آئیے گا کہ بڑا متقی ہے، دیکھیے گا کہ یہ علی کو مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر وہ علی کو مولا مانتا ہے تو پھر وہ متقی شخص ہے، اور اگر وہ علی کی ولایت میں آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، علی کے علاوہ کسی اور کو مولا مانتا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کی نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ کوئی شخص آپ سے قیامت تک سوال کرے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کے سامنے حارث بن نعمان فہری کا واقعہ بیان کر دینا کہ حجۃ الوداع، آخری حج کر کے اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت پر اعتراض کرنے والا سب سے پہلا شخص تھا حارث بن نعمان۔ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ خدا ہم سب کو ابوذر اور سلمان بنائے، خدا کسی کو بھی حارث بن نعمان نہ بنائے۔